بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في المساجد في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے کہ ابھی آدھا رمضان بھی ختم نہیں ہوا ہے، مسجدیں خالی خالی نظر آ رہی ہیں. جب میں پہلے دن آیا تھا تو مسجد میں داخل ہونے کی جگہ نہیں تھی مجھے، میں باہر کھڑا ہوا تھا اور بعض ساتھی اوپر بھی جا رہے تھے. یہاں ایک ہی نہیں ہے، ہر مسجد کا یہی حال ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، بندہ لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور بندہ اللہ سے بے توجہی اختیار کر رہا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے امید رکھتے ہیں کہ میرا بندہ ایک نہ ایک دن میرے پاس آئے گا. لو بلغت ذنوبک کعنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ کرتے کرتے آسمان کو چھونے کے برابر بھی ہو جائے تو میری ذات سے نا امید مت ہونا. کعنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک، اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی میری بارگاہ میں آ کر توبہ طلب کر میں معاف کر دوں گا. تو جیسا کہ ابھی حضرت بتا رہے تھے اسی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا آج، مسجد کے آداب کے سلسلے میں ہی. شعار کہتے ہیں علامت کو، شعار اسلام. شعار کے معنی کیا ہے؟ اسلام کی علامت ہے، یعنی شعار کے معنی علامت. تو اسلام کی بھی کچھ علامتیں ہیں، جیسے کہ کعبۃ اللہ ہے، داڑھی ہے، مساجد ہے، حج کرنا ہے، سعی کرنا ہے، یا ایسے جو بھی چیزیں ہیں، طواف کرنا، یہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کو اذان دینا، قربانی کرنا، یہ تمام چیزیں شعار اسلام میں سے ہے، یعنی کہ اسلام کی علامتوں میں سے ہے. اس میں سب سے بڑی علامت یہ مسجد بھی ہے. یہ مساجد اسلام کے شعار میں سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اسلام کی علامتوں کی ادب کرے گا، یعنی ان کی تعظیم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی اصل دل کا تقویٰ ہے. دل کا جو تقویٰ ہے ان کی تعظیم کرنا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجد سے آنے سے روکتا ہے. اب کون ہے بھی مسجد سے آنے سے کون روکے گا؟ کہا مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کیا تم مت آؤ، تم مت آؤ، تم مت آؤ؟ ایسا تو نہیں ہے. تو پھر مسجد سے روکنے والے کون ہیں؟
اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی سزا سنا رہے ہیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کون ہے بھئی یہ لوگ؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کرنے سے معلوم ہوگا آج دنیا میں سب سے بڑی بے حرمتی مساجد کی، بے ادبی مساجد کی اگر کسی سے ہو رہی ہے تو مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، باہر ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے، گانا ڈالتے ہوئے جا رہا ہے، تو مسلمانوں کا خون گرم ہو جاتا، مسلمان غصے میں بھر آتے ہیں، مسلمان غصے میں آ جاتے ہیں، مسلمان اتنا سوچتے ہیں یہ کون ہے بیوقوف نالائق جو مسجد کے باہر گانا بجاتے ہوئے جا رہا ہے، اور غصہ آنا بھی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو امام صاحب کے پیچھے ممبر کے سامنے کھڑ کر اپنے موبائل میں گانا مسجد کے اندر بجا رہا ہے؟ باہر بجانے والے پر غصہ آ رہا ہے تو مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز کی حالت میں ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں وہ گانے جس میں بے پردگی کے مناظر ہے، وہ گانے جس کے اندر زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ گانے جس میں اللہ کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسے گانوں کو ہم لوگ مسجد میں ہمارے موبائل کے ذریعے سے بجا رہے ہیں، تو بتائیے مسجد کی تعظیم یہ مسلمان کر رہا ہے، یہ مسجد کی بے ادبی، مسجد کی بے حرمتی مسلمان کر رہا ہے، یا باہر بجانے والا غیر مسلمان کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ جب اس کے موبائل سے کوئی ایسی چیز بجتی ہے، چاہے وہ کون سی بھی رنگ ٹون ہو، گانا ہی نہیں، گانا ہو تو وہ تو کبیرہ گناہ ہے، ہم لوگ چھوٹی سی رنگ ٹون رکھے ہو، اس کے اندر صرف جیسے کہ لینڈ لائن کی آواز آتی ہے وہ رنگ ٹون بھی رکھے ہو، تو بھی اسے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آنے سے پہلے بند کر دے۔ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں، کورٹ کے باہر لکھا ہوا ہے، عدالت کے باہر لکھا ہوا ہے یہاں اندر آنے سے پہلے موبائل کو سائلنٹ کر لے۔ اب ہے کسی کی مجال کے بغیر سائلنٹ کر کے اندر جائے؟ کوئی نہیں سائلنٹ کرے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کا ڈر، اس کا خوف اتنا ہے کہ بھائی کورٹ کے اندر جا کر، عدالت کے اندر جا کر میرا موبائل بج جائے گا تو کیا حال ہوگا میرا؟ ڈر ہے، خوف ہے۔ اگر میری موبائل کی رنگ ٹون مسجد میں بج رہی ہے تو سمجھو کہ میرے اندر ابھی اللہ کا ڈر نہیں آیا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت، یہ مسجد میں آنے کی دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت، اعتکاف کی نیت کے ساتھ جیسے نماز کے بعد ہمارا ہاتھ فون لینے کے لیے جیب میں جاتا ہے، مسجد میں آنے سے پہلے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد میں نماز میں جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے ایسا موبائل کی طرف ہاتھ جاتا ہے کہ آدمی، سب لوگ اس کا تجربہ ہے کہ فوراً فون نکالتے ہیں، تو پھر مسجد میں آنے سے پہلے کیوں ہمارا ہاتھ فون کی طرف نہیں جاتا؟ تو مسجد کو آنے سے پہلے سائلنٹ کرنا۔ اب یہ جو رنگ ٹون بجتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے نمازوں میں اگر خلل ہوتا ہے، دوسروں کی نماز اگر خراب ہوتی ہے، یہ لوگ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں جو مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ارے بھئی وہ مسجد میں کہا بھئی فونا بجتے رہتے ہیں، مسجد میں خلل ہوتا ہے اس لیے وہاں جانا بہتر نہیں ہے، دوسری مسجد کو جا رہا ہے۔ بات کڑوی تو نظر آئے گی لیکن سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ باہر ایک آدمی جو کھڑ کر پیشاب کرنے والا ہے، 3 کروڑ خداؤں کو پوجا کرنے والا ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، بت کو ماننے والا ہے، اس کو مسجد کیا ہے نہیں معلوم، اس کو اللہ کیا ہے نہیں معلوم، وہ آدمی ایک گانا بجا کر جا رہا ہے تو یہاں آدمیوں کو، یا وہ گھر میں ہو وہ کہیں پر بھی ہو، غصہ آئے گا۔ میں اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا، نبی کے طریقوں پر عمل کرنے والا، اپنے آپ کو عبدالرحمن عبدالستار کہنے والا، یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں امام صاحب کے پیچھے مسجد کی بے ادبی کر رہا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آئے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور یہ لوگ مسجدوں سے روکنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یکون حدیثہم فی مساجدہم، ان کے باتیں گھروں کے علاوہ، بازاروں کے علاوہ مساجد میں ہوں گے، فی امر دنیاہم، دنیا کے معاملے، دنیا کی باتیں مساجد میں ہوں گے۔ فلا تجالسوہم، اے لوگوں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ فلیس للہ فیہم حاجۃ، اللہ سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ جو خالق ہے ہمارا، جو ہمارا معبود ہے، جس کے ہم بندے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مساجد کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، ہم مساجد یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ کو پسند ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ بازار ہے۔ موبائل 2002-05 اس سے پہلے جتنے بھی 20 سال پہلے جب موبائل ہوتا تھا صرف فون کرنے، بات کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ آج دنیا ترقی کر گئی، اب اس کے اندر کیا کیا آیا کیا نہیں معلوم نہیں۔ جتنا نقصان ہے فائدہ تو ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کے تحت میں موبائل آ گیا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے فرمایا تھا، اے صحابہ شراب میں نفع تو ہے لیکن نفع سے بھی زیادہ نقصان ہے کہہ کر شراب سے اللہ روکا تھا۔ آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ موبائل میں نفع تو ہے لیکن نفع سے زیادہ نقصان ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ اور ایسے رنگ ٹون رکھتے ہیں، اور گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو ایک ایک فون۔ پہلے گھر کو ایک شیطان ہوا کرتا تھا، اور آج ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک ہاتھ میں ایک شیطان ہے۔ اور ہم شان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہم شان سے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے۔ پہلے تو ہر گھر میں ایک ٹی وی ہوا کرتی تھی، اور جو ایک چینل چلتا تھا اسی کو سب دیکھتے تھے۔ ویسا نہیں ہے، میرا دل جو چاہ رہا میں وہ دیکھوں گا، اور میرا دل جب تک چاہے گا جب دیکھوں گا، جیسا چاہوں ویسا دیکھوں گا، جو چاہوں وہ دیکھوں گا۔ تو بتائیے ٹی وی رہنا بہتر تھا یا فون رہنا بہتر ہے؟ دونوں ہی گناہ ہے، لیکن آج کا جو سنگین معاملہ چل رہا ہے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو ہماری زندگی تو برباد ہو رہی ہے فون سے، ہمارے اعمال تو برباد ہو رہے ہیں فون سے، لیکن ہماری زندگی، ہمارے اعمال برباد ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسجد کو بھی بے حرمتی کریں گے تو اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ تو میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مساجد کا ادب، مساجد کا احترام، اس کی جو تقدس ہے اس کی پامالی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم لوگ مساجد کے بارے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مساجد اللہ کے گھر ہے۔ یہ کتنی بڑی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ مساجد کا ادب نہیں کرتے، جو مساجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مسجد میں آنے سے پہلے رنگ ٹون کو بند کر دینا۔ اگر آدمی ہے کبھی بھول جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رنگ ٹون کو سیدھی سادھی رکھنا، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، مسجد اگر قریب ہے تو فون چھوڑ کر بھی آ سکتے ہیں، قریب میں ہے مسجد پڑھ کر لوگوں کا حال کیا ہے، آتے ہیں سب سے آخر میں، جاتے ہیں سب سے پہلے۔ اگر اتنی بھی ضرورت ہے لے کر آئیے، لیکن آنے سے پہلے سب سے پہلے تو رنگ ٹون سیدھی سادھی رکھنا، اور مسجد میں آنے سے پہلے اس کو سائلنٹ یا سوئچ آف کر دینا۔ اور اگر سائلنٹ کرنا بھول گئے، انسان ہے بھول جاتا ہے کبھی، تو اپنے ایک ہاتھ سے رنگ ٹون کو بند کر سکتا ہے، جو بھی جیب میں ہے، چاہے وہ آپ دہنا ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بایاں ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ عقیدہ ہے نماز میں یہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ ہاتھ اٹھائے تو نماز چلے جاتی، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز میں کھڑے ہیں یہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ ہاتھ اٹھائے نماز گئی، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ تو جو ہاتھ بھی چاہے آپ لوگ نکال کر فون کو بند کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا ایک سوال، سفر کے سلسلے میں کل سوال کیے تھے، وہ ایک بات رہ گئی تھی۔ دیکھیے آدمی مسافر بنتا ہے اپنے گاؤں پار کرنے کے بعد، ہمارے جو شہر کا جو بارڈر ہے اس بارڈر کو پار کرنے کے بعد آدمی مسافر بنتا ہے، اور نیت کتنی کی ہو، 77 تقریباً 78 کلومیٹر
پار ہو کر جانے کی نیت ہے، ہمارا اننت پور پار کر دیا تو اب وہ مسافر بھی بچ جائے گا، اب جہاں چاہے نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو مسافر بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو اپنے گاؤں کو پار کرنا اور 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی سفر کی نیت رہنا، یہ 2 چیزوں سے آدمی مسافر بنتا۔ مقیم بننے کے لیے صرف نیت کافی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے بಳ್ಳاری گیا، اب وہاں جانے کے بعد آج گیا میں، جاتے ہی اب وہاں مسافر ہوا نا، میں ظہر عصر عشاء 2 رکعتیں پڑھتا رہوں گا، اب نماز میں ہی یا پھر نماز کے باہر صرف اتنی نیت کر لیا کہ میں 15 دن یہاں رہوں گا، اب ختم، وہ مقیم بن گیا، ہر نماز کو پوری پڑھے گا۔ تو مقیم بننے کے لیے نیت کافی ہے، مسافر بننے کے لیے گاؤں پار کرنا اور 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کی نیت رہنا۔ اب ایک آدمی بಳ್ಳاری کو چلا گیا، اب اس کی نیت ہے 15 دن کی رہنے کی، اب وہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، 3-4 دن کے بعد کینسل ہو کر گاؤں آ گیا تو وہ پھر نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت وہ نماز پڑھنے کے وقت میں نیت مقیم کی تھی تو نمازیں 4 رکعت کی پوری ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی بಳ್ಳاری کو گیا، 3 دن میں واپس آنا ہے، گیا 3 دن میں پھر کینسل ہوا، پھر 3 دن، پھر کینسل ہوا، پھر 3 دن، ایسے ہی آنا بول کے 3 دن کی نیت ہے، لیکن ایسے ہی 3 دن کرتے 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 4 سال 5 سال 10 سال بھی گزر گئے، وہ آدمی مسافر ہی رہے گا۔ نیت نہیں ہو رہی نا 15 دن کی، کل پرسوں جائیں گے، کل پرسوں جائیں گے، کل پرسوں جائیں گے، کہتے 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 کیا ہو گیا ہے، سال گزر گئے، تو بھی وہ آدمی کیا رہے گا، مسافر ہی رہے گا۔ نیت کا اعتبار ہے، تو مقیم بننے کے لیے صرف نیت کافی ہے، مسافر بننے کے لیے 2 چیزیں شرط ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا، پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے، یعنی کہ اب یہ سال کی زکوٰۃ میں ادا کر دیا، اب مثال کے طور پر رمضان کی 11 تاریخ کو میں زکوٰۃ ادا کر دیا، اب پھر مجھے اگلے سال رمضان 11 کو زکوٰۃ نکالنا ہے نا، تو یہ سال ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، یہ تو بہت آسان ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ غربا جو غریب جو محتاج ہوتے ہیں وہ رمضان کا انتظار کرنا کیا، حاجت مند جو ہوتے ہیں وہ سال بھر ہوتے ہیں نا، غریب جو ہوتے ہیں وہ سال بھر ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ایک نیت کر لینا، جب بھی جو مدارس والے آتے ہیں، جب بھی جو غریب آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کرنا، ایک ڈائری بنا لینا، ایک پیپر میں لکھ کر رکھ لینا، دیتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر دینا، اس کو لکھ لینا، یہ میں زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر رہا ہوں، آپ لکھ لینا، اب اس کے بعد بھی پھر لکھ لینا، جتنا بھی لکھے ہیں، اب رمضان کے 11 تاریخ آنے سے پہلے میں یہ سال بھر کتنا ادا کیا ہوں اس کو کاؤنٹ کر لینا۔ اب میری زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے، مثال کے طور پر میری زکوٰۃ 15,000 کی نکل رہی ہے، میں سال بھر 5,000 روپے کا ادا کر دیا ہوں، تو اب 10,000 روپے بچے ہیں بس، تو یہ جو زکوٰۃ میں ادا کیا ہوں یہ بالکل جائز ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا بھی جائز، پورا ایک ساتھ ادا کرنا بھی جائز، لیکن اب میں اگلے سال کی زکوٰۃ اس سال کو پوری ادا کر دیا، تو اب اگلے سال کو دیکھنا میرے اماؤنٹ کی ویلیو کتنی ہے، میرے زکوٰۃ جو ادا کر دیا ہوں اس کے برابر ہے یا ویلیو کچھ بڑھ گئی ہے۔ آج میرے پاس 5 لاکھ کا سونا ہے، اب 5 لاکھ کے سونے کی زکوٰۃ 12,500 روپے ہو گئی، اب وہ اگلے سال 5 لاکھ کا سونا 5.5 لاکھ ہو گیا، تو اب 12,500 کی زکوٰۃ نہیں چلے گی، تھوڑا بڑھ گئی نا، تو وہ جو ڈفرینٹ آتا ہے اس رقم کو دوبارہ ادا کرنا، جو زائد ہو رہی ہے، کم ہو گئی تو آپ کے اختیار میں ہے، تو یہ آگے بھی یعنی کہ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی آدمی کے پاس اب اس سال میں 15,000 ایک ساتھ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتا ہے، صرف رمضان میں ہی ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایڈوانس میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یا جو واجب ہو گئی ہے جو اس کو بھی تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیز کا مسئلہ ایک دوبارہ پوچھے ہیں ایک ساتھی، وہ جو اس سے پہلے میں مسئلہ بیان کیا تھا وہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ ایسے گھر میں رہنا کیسا ہے جس میں ہم لوگ ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دے دیتے ہیں، پیسوں پر انٹرسٹ نہیں ہے، گھر پر کرایہ نہیں ہے، اور اس میں 200 300 یا 500 روپے ہم لوگ اس کو کرائے کے طور پر دے دیتے ہیں تاکہ وہ حلال ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی مسئلہ بیان کر دیا تھا، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ قرضہ دینے کے بعد وہ قرضے کے بدلے میں جو چیز نفع کے طور پر حاصل ہوتی ہے وہ سود ہے۔ میں جو 5 لاکھ روپے دیا ہوں وہ 5 لاکھ روپے کے بدلے میں مجھے گھر مل رہا ہے،
وہ گھر کا نفع میں حاصل کر رہا ہوں جو کہ سود کی شکل میں مجھے مل رہی ہے. اب آپ بولیں گے میں 500 روپے دے رہا نا, میں 1000 روپے کرایہ دے رہا نا, تو یہ کہاں سے حرام ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے, شریعت کے ساتھ مذاق ہے. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں پورے اننت پور میں پھر کر دیکھیے, 500 میں ایسا گھر ملتا ہے کیا؟ 1000 روپے میں ایسا گھر ملتا ہے کیا؟ اننت پور میں نہیں, دوسری جگہ کہاں پر بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہوا نہیں ہوا. اور دوسری بات, یہ آدمی کے مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے. اب وہ آدمی مجبور ہے, اسے پیسوں کی ضرورت ہے. اب اگر وہ اچھی حالت میں ہوگا, وہ لیز پر دے گا یا کرائے پر دے گا؟ کس پر دے گا بھائی؟ کرائے پر دے گا. اب وہ مجبور ہے, اس لیے ہم اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو چھوڑنا چاہیے, حرام ہے. تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ جماعت اگر کسی کی رہ گئی تو کیا وہ آدمی گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیشہ اس کا معمول نہیں بنانا. کسی آدمی کی جماعت چھوٹ گئی, ظہر اثر جو بھی نماز ہو, اب گھر جا کر اپنی بیوی کو مقتدیہ بنا کر خود اقامت کہہ کر نماز پڑھا سکتا ہے, جائز ہے, پڑھ سکتا ہے. بیوی مقتدیہ, آپ امام اور آپ ہی مکبر رہیں گے, یعنی کہ آپ ہی تک یہ اقامت بولیں گے, بیوی نہیں بولے گی. اور بیوی کہاں کھڑی رہے گی؟ بالکل دوسری صف میں. اب ایک مرد رہے گا تو کیسا کھڑا رہے گا؟ ایک قدم پیچھے کھڑا رہے گا نا, داہنے جانب. عورت ایسا نہیں کھڑی رہے گی, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, یا آپ کے جن سے پردہ نہیں ہے, ماں ہے, بہن ہے, ایسے کوئی بھی ہو, وہ بالکل پیچھے کھڑے رہیں گے. چاچا کی بیٹی, بڑے ابا کی بیٹی, تایا کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, ان کو کھڑا کر لیا, بغیر پردہ کے کھڑا کر لیا تو کہ نماز نہیں ہوتی. انہوں بہن جیسا ہے لیکن بہن نہیں ہے, ان سے پردہ ہے, تو اس لیے جائز نہیں ہے. اور اگر چاہے تو بیوی کے ساتھ تنہا آپ جماعت پڑھ سکتے ہیں, جماعت کا ثواب مل جائے گا, لیکن اس کا معمول نہیں بنانا. کبھی کبھی جماعت چھوٹ گئی, جماعت کا ثواب پانے کی نیت ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ فلیٹ جو لیے ہیں, جی بہت اچھا سوال ہے, یہ بولنا بھی چاہیے. یہ جو فلیٹ وغیرہ جو خریدتے ہیں, یہ جب آدمی فلیٹ خریدتا ہے, خریدتے وقت میں اس کی نیت کیا ہے؟ بیچنے کی ہے, فروخت کرنے کی ہے. تو اب فروخت کرنے کی نیت ہے تو اس کی آج کی میں زکوٰۃ نکالنے کے وقت میں جو فلیٹ کی جو ویلیو ہے اس کے موافق اس کو نکالنا پڑے گا. یعنی بیچنے کی نیت ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے. گھر بننے کی نیت ہے یا پھر بیچنا نہیں ایسا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں. بیچنا نہیں, ڈاؤٹ فل ہے تو زکوٰۃ نہیں. بیچنا 100% ہے, میرا کاروبار ہی وہی ہے, تو جتنے ہماری جگہ ہیں, جتنے ہمارے فلیٹس ہیں, سب پر آج کی ویلیو کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور کیا بول رہے تھے؟ کیا بول رہے ہیں؟ جی دیکھو, تراویح یہ جمع ہے, ترویحہ یہ واحد ہے. ترویحہ کے معنی ہر 4 رکعت پر بیٹھنا. ترویحہ کے معنی ہے راحت حاصل کرنا. ترویحہ کے معنی کیا ہے؟ راحت حاصل کرنا. چونکہ وہ 5 مرتبہ آتا ہے, 4 5 20, 4 مرتبہ, تو اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں. تو ترویحہ کے معنی ہے راحت حاصل کرنا. اب اس کے اندر جو آپ دعا بتائے ہیں, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت, یہ جو دعا ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, ثابت ہے. چاہے تو آپ اس میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ اس میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, چاہے تو آپ اس میں سو کر آرام بھی کر سکتے ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا تو نہیں کھڑتے, بس 1 منٹ 1.5 منٹ کھڑتے ہیں, تو ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے, چاہے تو آدمی آرام بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ عورتوں کے لیے اس میں سہولت ہے, 4 رکعت میں وہ بچوں کو دودھ پلا لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, یا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, یہ سب جائز ہے. اس کے اندر کر سکتے ہیں, ہر 4 رکعت میں جو چاہے پڑھ سکتے ہیں. اگر زیادہ وقت مل رہا ہے تو قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. یہی پڑھنا ضروری نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جی ہاں, یہ مسافر کے جو مسائل میں بیان کیا, 2 رکعتیں پڑھنا,
وہاں جانے کے بعد امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نمازیں پورے ہی پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ اور میں اگر امامت کر رہا ہوں، میں مسافر ہو کر میں امامت کر رہا ہوں، تو میں امامت ہو تو 2 ہی رکعتیں پڑھاؤں گا۔ میرے پیچھے اگر کوئی مقیم نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت کو پورے کرے گا۔ ہم لوگ وہاں کے لوگوں کے پیچھے پڑھے تو پورے پڑھنا، ہمارے پیچھے وہاں کے لوگ پڑھ رہے تو ہم 2 ہی پڑھائیں گے۔ وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر مسبوق کی طرح 2 رکعت کو پورے کریں گے۔ اس لیے مسافر ہونے کی حالت میں مقیم لوگوں کی امامت کرنا بہتر نہیں ہے۔ جی فرض حسنہ لے دو، فرض حسنہ لے دو، نہیں دینے کا دیتا کیا اس کا مطلب فرض لیا تھا؟ ہاں قرض حسنہ لیے ہیں، دیتے نہیں ہیں، دیتے اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ وبال کیا ہے ان جگہ؟ ہاں بالکل وبال آتا۔ شہید جیسے آدمی کے بھی پورے گناہ، خون کے قطرے گرنے سے پہلے پورے گناہ معاف ہو جاتے، اگر قرضہ ہو تو قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اب قرضے کے بارے میں اتنی چیز ہے تو وہ لے کر نہیں دے رہا ہے تو بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرض لے کر ٹال مٹول کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں دیے ہیں، رہنے کے باوجود بھی نہیں دے رہا، سہولت ہونے کے باوجود بھی نہیں دے رہا۔ قرض لینا عبادت ہے، یاد رکھیے، قرض لینا دینا عبادت ہے جبکہ حسن نیت کے ساتھ ہو۔ اگر وہی قرضہ ڈبونے کی نیت سے لے رہا ہے تو حرام ہے۔ اب لے رہا ہے، لینے کے وقت میں تو اللہ اکبر ایسی حالت کر کے بتاتا ہے کہ دینے والا آدمی دے دیتا ہے، اور بعد میں اس کو نہیں دے رہا ہے تو سمجھیے اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر بڑا گناہ ہے۔ قرضہ لے لے کر جو اپنے اوپر بوجھ رکھ لے رہے ہیں، قرضہ پہلے ادا کرنا۔ فضائل اعمال میں لکھے ہیں نا حضرت شیخ، 2 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں جائیں گے۔ مقبول نمازیں 2 پیسوں کے بدلے میں۔ آج لاکھوں کے ہزاروں کے پیسے، وہ مساجد کی امانتیں ہوں یا لوگوں کی امانتیں ہوں یا مدارس کی امانتیں ہوں، لوگوں کا قرضہ ہو، کچھ بھی ہو، ناحق کسی کا مال میرے پاس ہے تو سمجھو کہ وہ ظلم ہے۔ جی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔